بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے اور پہلی رجب کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو 15 رجب میں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، یا 15 رجب کو پڑھیے، یا 15 شعبان کو پڑھیے، یا پہلی رجب کو پڑھیے۔ تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہ زیارت ہے جو آج ہی کے دن کی وارد ہوئی ہے، یعنی آج ہی کی رات کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ رجب میں ایک دعا اور وارد ہوئی ہے جو راوی نے پوچھی ہے امام علیہ السلام سے، ماشاءاللہ وہ آپ کے یاد ہے اور آپ اسے ہر سال پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک ہی جملہ میں اس کا تشریح کرنا چاہتا ہوں، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنو سخطہ عند کل شر، اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غضب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے، مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے، ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے معبود، اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا، خدا سے رکھتا ہوں۔ لفظ دیکھیں، یا من ارجوہ لکل خیر۔ اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے چونکہ پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں۔ اور آخر کیا ہے، حرم شیبتی علی النار، میری جوانی کو، میرے بڑھاپے کو، میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر۔ تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے اسے ماہ رجب کہتے ہیں، اسی لیے کہتے تباعدت عنہ النار۔ اگر کوئی انسان ماہ رجب کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے آپ، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں۔ اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے، روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے۔ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا، تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں۔ اور اگر 7 روزے رکھ لیں تو روایت میں موجود ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے۔ تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں،
ہم حسین والے ہیں، ہم امام والے ہیں، عزیزو دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنے عمل سے اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے، رجب میں جہنم حرام ہوتا ہے، رجب میں یہ روزہ سپر بنتا ہے، اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے، یہ اس الہو التوبہ، یہ تسبیح وارد ہوئی ہے رجب میں، یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو، کیوں؟ ھذا شہر عظیم، کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں چاہے کسی بھی مہینے میں کریے، رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ پانچویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے۔ تو یہ قول ضرور یاد رکھیں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔